السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، بہت ہی قسمت والے ہیں۔ آپ کو اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہی کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کی توفیق دی ہے جس سے گھر کی تمام بلائیں وبائیں آفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ دعا اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے تو اس کے گھر میں جتنی بلائیں ہوتی ہیں وبائیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے رب کا فرمان علی شان ہے۔ دوستو، اگر آپ پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، آپ کے گھر پر جادو ہے یا کسی طرح کے آسیب ہیں یا جنات کا اثر ہے تو اس دعا کو اس طرح سن لو اور پڑھ لو۔ دوستو، طریقہ بتاؤں گا کس طرح سننا ہے اور کیسے فائدہ پہنچتا ہے۔ پیارے بھائیو، اگر آپ کے کاروبار پر بھی بندش ہے، آپ کا کام اچھا نہیں چلتا، آپ کا کاروبار اچھا نہیں چلتا، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں رہتی، آپ کے روزی روزگار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، تو اس دعا کو بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ میں آپ کو سننا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے تمام بلائیں وبائیں آفتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر پہ اللہ کریم اتنی برکتیں عطا فرمائے گا آپ نے کبھی خیالوں میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ اللہ کریم اس دعا کی برکت سے اتنا رزق عطا فرمائے گا، دیکھنے والے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور اللہ کریم آپ کو عروج و بلندیاں عطا فرماتا رہے گا، رحمت کی بارش ہوگی۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اس دعا کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور سن لے۔ طریقہ جان لو پیارے بھائیو، دعا کو کس طرح سننا ہے، کیونکہ ہر کام وقت سے اور طریقے سے ہوتا ہے تبھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ہر کام کا ایک وقت اور ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دوستو، تو میں آپ حضرات کو طریقہ بتا دیتا ہوں، آئیے طریقہ جان لیجیے۔ سننے کا طریقہ یہ ہے، جس وقت بھی آپ حضرات دعا کو سنیں تو خاموش ہو کر سنیں، اچھی جگہ بیٹھ کر سنیں، صاف اور پاک جگہ بیٹھ کر سنیں۔ پانی آپ حضرات ضرور پاس میں رکھ لیں، ایک بوتل پانی رکھیں کم از کم۔ پانی رکھنے کے بعد میں جب دعا پوری ہو جائے آپ اس پر 3 مرتبہ پھونک مار دیں، دم کریں۔ دم کرنے کے بعد میں آپ حضرات اس پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں پر ڈال دیں، چاروں کونوں پر تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پانی کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے آپ کے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بلائیں وبائیں آفتیں ختم ہو جائیں گی، اور گھر میں بے شمار برکتیں اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ تو آئیے دوستو، میں دعا شروع کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے پیارے ناظرین اکرام، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے، اگر آپ حضرات ہمارے پیارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے پیارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ جائے اور آپ حضرات اس سے خوب فائدہ حاصل کر سکیں۔ شروع کرتا ہوں میں دعا، آپ حضرات دل سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ رب الآخرة والأولى الذي لا غاية له ولا منتهى له، ما في السماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، الله عظيم العظماء دائم النعماء قاهر لأعدائه، الرحمن العاطف على خلقه برزقه، المعروف بلطفه، العادل في حكمه،
في حكمه العالم في ملكه رحيما بخلقه رحيم الرحماء عليم العلماء بصير البصر باعث الأنبياء صاحب الأولياء سبحانه قادر على ما يشاء قدير سبحان الملك الحميد ذي العرش المجيد فعال لما يريد رب الأرباب ومسبب الأسباب وسابق الأسباق ورازق الأرزاق وخالق الخلائق وقادر المقدور وقاهر المقهور وعادل في يوم الحشر والنشور إله العالمين جامع الناس يوم الواقعات ربنا غفور رحيم حليم شكور الأول القديم خالق العرش العظيم والسماوات والأرضين وهو السميع العليم قابل التوبة شكور حليم غفور رحيم والحمد لله رب العرش العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن والدائم الرازق للخلائق والبهائم صاحب العطايا ودافع البلايا يا من يشفي السقيم ويغفر الخاطئين وينجي المغمومين وينذر المنذرين ويستر المذنبين ويؤمنون الخائفين سبحانك لا إله أنت الكريم المعبود كثير العطايا وغافر الخطايا يا ساتر العيوب شكور رحيم عالم ما في الصدور منبت الزروع والأشجار ومدبر الليل والنهار فالق الحبوب خالق السماوات والأرض غني عن الخلائق قاسم الأرزاق علام الغيوب مذهب المهول
النجوم أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودفي الماء وخفيق الشجر. إلهي أنت الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير وأنت الذي تعلم السر والإعلان وما في قلوب إلهي أنت الذي تعفو عن المعصي بعد أن نغرق في الذنوب. إلهي أنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنت بقولك صادق لست بمكذوب نجني يا الله من الكرب العظيم والغم وأنت غياث كل مغروب ومصروف ومظلوم وأنت على كل شيء قدير. واحفظني مولاي من آفات الدنيا والآخرة ولا تفضحني يا سيدي على رؤوس الخلائق خاصة في اليوم الموعود الله أكبر الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا مثل له ولا كفو له ولا نظير له ولا وزير له ولا شريك له في الملك. أسألك يا عزيز أن تعزني بالعزة والعظمة والكبرياء والهيبة والقدرة والجبروت يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم أن تريني في منامي لقاء نبيك وما رجوت منك فأكرمني بمغفرتك إنك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أشهد أن كل معبود من دونك باطل آمنت بأن لا إله إلا أنت رضيت ربنا يا غياث المستغيثين أغثني من النار
من سخطك وأجرني من عذابك وفرج عني شر كل خلقك وارزقني رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وفض بفضلك عمن سواك إلهي خلقتني ولم أكن شيئا ظلمت نفسي وارتكبت المعاصي وأنا مقر بذنوبي يا رب اغفر لي. إن غفرت لي يا رب فلا ينقص من ملكك شيء وإن عذبتني يا رب فلا يزيد في سلطانك شيء يا رب تجل من تعذبه غيري وأنا لا أجد من يغفر لي ذنوبي غيرك يا غفور يا حليم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.